73 میں سے وہ ایک گروہ نجات پانے والا وہ میں ہوں سبھی کہتے ہیں. اب اس کا حل یہ نہیں نہ ہو سکتا کہ میں اپنی جگہ اپنے آپ کو مان کے بیٹھوں, آپ اپنی جگہ اپنے آپ کو, تیسرا اپنے آپ کو مان کر بیٹھے. تاریخ اسلام کا آپ مطالعہ کر کے دیکھیں کہ یہ گروہ بندی کہاں سے شروع ہوئی اور اس گروہ بندی کے زمانے میں کون صحیح سنت پر باقی رہا اور کون اس صحیح راستے پر قائم رہا. تاریخ کے حوالے سے دیکھو. دعویٰ تو میں بھی کروں گا, آپ بھی کریں گے, تیسرا بھی کرے گا, چوتھا بھی کرے گا. اگر دعووں ہی سے بات مان لی جاتی تو پھر نجات پانے والا سارے ہوتے, ہلاک ہونے والا کوئی نہ ہوتا. صحابہ تھے, صحابہ سے خوارج الگ ہوئے. خوارج فرقہ ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ بعد میں شیعہ الگ ہوئے. شیعہ فرقہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ صحابہ فرقہ ہوئے نہیں, وہ جماعت ہیں. نواسب وجود میں آئے, نواسب فرقہ ہیں. ایسے ہی یہ کہ ایک بدعت الگ الگ ایجاد ہوتی گئی. یہ سارے فرقے ہیں. صحابہ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس طریقے پر قائم تھے وہ فرقہ نہیں جس کی مذمت کی گئی, وہ جماعت ہیں. سارے لوگ اگر اپنے مسلک کی طرف بلاتے ہیں تو یہ فرقے کی طرف دعوت ہے. اگر ہم کتاب و سنت کی طرف بلاتے ہیں تو یہ عین جماعت کی طرف دعوت ہے. ہم کتاب و سنت کو اس طریقے پہ سمجھنے کی دعوت دیتے ہیں جو صحابہ کے زندگی میں تھا, صحابہ نے جیسے اپنایا تھا. دلی کا بڑا مشہور واقعہ ہے کہ ایک عالم آئے, انہوں نے نماز کے اندر آمین زور سے کہہ دی. نماز کے فوراً بعد لوگوں نے پکڑ لیا. انہوں نے حدیث رسول سنائی کہ میں نے جو کیا ہے یہ نبی کی سنت ہے. یہاں جو علماء کہلاتے تھے انہوں نے جو جواب دیا تھا وہ کیا تھا پتہ ہے آپ کو؟ ان کا جواب تھا مارا بحدیث چے کار گر قول امام داری بیار. فارسی میں کہا تھا کہ ہمیں حدیث سے کیا لینا دینا ہے, امام صاحب کا کوئی قول ہے تو لاؤ ہم اس کو مانیں گے. یہاں تقلید کا ماحول تھا, یہاں مسلک پرستی کا ماحول تھا, یہاں فقہ حنفی سے آگے کچھ دیکھنا جرم تھا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الذين آمنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالكم. وقال تبارك وتعالى يا ايها الذين آمنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خيرا وأحسن تأويلا. وقال تبارك وتعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. محترم علماء کرام, بزرگوں, نوجوان بھائیوں اور پردہ نشین خواتین اسلام, آج کے اس اجلاس میں مجھے جس عنوان کی وضاحت کرنے کے لیے کہا گیا ہے وہ عنوان, جیسا کہ آپ نے سنا کہ مسلک اہل حدیث کی حقیقت کیا ہے. یہ عنوان دراصل بہت سارے اعتراضات کی زد میں اہل حدیثوں کا جو منہج, ان کا جو مسلک, ان کا جو طریقہ ہے,
یا اہل حدیث حضرات دین کی جس شکل اور صورت پر عمل پیرا ہیں، اس کے متعلق جو مختلف شکوک اور شبہات یا مختلف قسم کے اعتراضات کیے جاتے ہیں، اس خلفیے کے ساتھ، اس بیک گراؤنڈ کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ مجھے آج آپ کے سامنے یہ بتانا ہے کہ یہ مسلک اہل حدیث ہے کیا حقیقت میں، اس لیے کہ آپ جانتے ہیں بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مسلک اہل حدیث کا مطلب یہ کہ کچھ بنیادی مسائل ہیں جو فروع یعنی عملی احکام سے متعلق ہیں، آمین، رفع الیدین، سینے پر ہاتھ باندھنا، 8 رکعت تراویح کا مسئلہ، یہ جو نمایاں مسائل ہیں، بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف انہی مسائل پر محنت کرنے والے لوگوں کو اہل حدیث کہا جاتا ہے، صرف ان مسائل پر۔ بہت سارے لوگ یہ مانتے ہیں کہ 4 مسلک تھے، 4 مسلک برحق تھے، ان کا ماننا ایسے 4 مسلک تھے، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی۔ ان 4 مسلکوں کے بعد ابھی پچھلے دور میں یعنی نئے زمانے کے اندر کچھ لوگ اٹھ کھڑے ہوئے، انہوں نے ایک نیا مسلک اپنا نکالا، اس کا نام اہل حدیث مسلک رکھ لیا۔ کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ 1906 میں مسلک اہل حدیث کی بنیاد رکھی گئی۔ 1906 سے پہلے یعنی 100 سال پہلے اگر آپ جائیں گے، اب تو خیر 115 سال سے زائد ہو گئے، یعنی اس سے پہلے اگر جائیں گے تو آپ کو اہل حدیث نہیں ملیں گے۔ دنیا میں کہیں اہل حدیث نام کا کوئی فرقہ، کوئی جماعت، کوئی گروہ نہیں تھی۔ کچھ لوگ یہ مانتے، یہاں تک بھی کہتے ہیں کہ یہ اہل حدیث نام خود بھی انگریزی حکومت، اس ملک کے اندر جو برطانیہ برٹش حکومت کرتے تھے نا، ان لوگوں کا دیا ہوا نام ہے۔ یہ اہل حدیث نام جو ہے انہوں نے دیا ہے۔ اور یہاں تک لوگ کہتے ہیں کہ یہودی سعودی عرب کے راستے سے پیسہ وہاں سے ہندوستان میں بھیجتے ہیں تاکہ یہ لوگ پیسہ لے کر ہندوستان کے اندر، امت کے اندر انتشار پھیلائیں، اختلاف پھیلائیں وغیرہ۔ ایسی کتنی باتیں ہیں جو آپ نے سنی ہیں، سوشل میڈیا پہ بھری ہوئی ہیں، لوگوں سے آپ سنیں گے۔ اب تو حد یہ ہے کہ لوگ تقریروں میں، بیان میں، گفتگو میں، ممبروں سے، مسجدوں کے ممبروں سے یہ سب باتیں کہتے چلے آئیں۔ ایسے حالات میں مجھ سے کہا گیا ہے کہ میں آپ کے سامنے اس مسئلے کی وضاحت کروں کہ یہ مسلک اہل حدیث کی حقیقت کیا ہے، مسلک اہل حدیث کی حقیقت کیا ہے، اور اس کو مسلک اہل حدیث کیوں کہا جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے بھائیو، اگر میں تاریخی تسلسل کے اعتبار سے بات کروں یا قرآن و سنت کی روشنی میں جو اصول اہل حدیثوں کے ہیں ان کے حوالے سے بات کروں تو یہ خود 2 موضوع ہو جائیں گے، اور اگر ان سے ہٹ کر جو اعتراض اور الزام لگایا جاتا ہے، ایک ایک الزام کی حقیقت پر اگر جا کے بات کروں تو پھر وہ ایک تیسرا عنوان ہو جائے گا۔ ساری باتیں اہل حدیث سے جڑی ہوئی ہیں، اس لیے میں آپ کے سامنے کوشش کروں گا کہ آج کی اس مجلس میں کچھ اس میں سے، کچھ اس میں سے، کچھ اس میں سے وہ باتیں آپ کے سامنے رکھوں جن سے کم از کم آپ کو اندازہ ہو جائے کہ مسلک اہل حدیث جو کہا جاتا ہے اس کی حقیقت ہے کیا۔ میرے بھائیوں، میں مختصر الفاظ میں آپ کے سامنے یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ مسلک اہل حدیث اصل میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دین اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر بھیجا تھا، جو دین آپ نے صحابہ کو سکھایا، اس دین پر اسی شکل میں عمل کرنے کا نام مسلک اہل حدیث ہے۔ یہ پہلی بات آپ یاد رکھیں۔ ہمارا بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی اطاعت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی بات کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا نا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو تم اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، ولا تبطلوا اعمالکم، اور تم اپنے اعمال کو باطل نہ کرو، یعنی ان سے ہٹ کر جا کے، ان کو چھوڑ کر جا کر کسی اور راستے پر جاؤ گے تو اپنے اعمال کو تم برباد کر لو گے۔ ولا تبطلوا اعمالکم، وہ جو دین اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا، دین کی اسی شکل پر باقی رہنے کا نام مسلک اہل حدیث ہے۔ اس کے سلسلے میں
بہت ساری باتیں، بہت ساری حقیقتیں ہو سکتی ہیں جن کا تذکرہ کیا جائے، لیکن آج میں آپ کے سامنے مختصر گفتگو کرنا چاہتا ہوں، اس لیے آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں۔ دیکھیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بہت پہلے ہی بیان فرما دی کہ آپ نے امت کو ایک امت کے طور پر چھوڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ایک امت کے طور پہ چھوڑا، لیکن کیا یہ امت ایک امت کے طور پر ہی رہے گی یا پھر یہ کہ فرقوں میں بٹ جائے گی، گروہوں میں بٹ جائے گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرما دیا کہ یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چل کر اس امت کے اندر بھی گروہ بنتے جائیں گے، گروپ بنتے جائیں گے، اس امت کے اندر بھی گروہ بنتے جائیں گے، اس امت کے اندر بھی جماعتیں الگ الگ بنتی جائیں گی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات اور اس کے اندر بیان فرمائی کہ اس میں، اس گروہ بندی کے دوران ایک جماعت ایسی رہے گی جو برابر اسی راستے پر قائم رہے گی جس پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کو چھوڑا تھا۔ یہ دونوں باتیں اللہ کے نبی نے بیان فرمائی۔ آپ جب اس دنیا سے گئے تو امت ایک تھی، لیکن آپ کے بعد امت ایک نہیں رہ جائے گی، وہ الگ الگ فرقوں میں، گروہوں میں بٹے گی، یہ بھی آپ نے بیان فرمایا۔ اور آپ نے یہ بھی کہا کہ ان گروہوں میں بٹ جانے کے باوجود ایک جماعت، ایک طبقہ، ایک گروہ اسی راستے پر باقی رہے گا جو راستہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا طریقہ تھا۔ یہاں کچھ باتیں آپ پہلے سمجھ لیں رک کر۔ یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعدد احادیث میں آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 73 فرقوں میں بٹنے والی جو حدیث، امت کے 73 فرقوں میں بٹنے والی جو حدیث ہے، اس میں بھی بیان فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بھی یہ مسئلہ بیان فرمایا جس میں آپ نے کہا کہ لا تزال طائفۃ من امتی علی الحق، میری امت کا ایک گروہ برابر حق پر رہے گا، ظاہرین، وہ غالب رہیں گے، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم۔ بھائیو، یہ جو حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ امت گروہوں میں بٹ جائے گی اور ایک طبقہ اس پر باقی رہے گا، یہ پیشن گوئی تھی اللہ کے نبی کی۔ اللہ کے نبی نے پہلے ہی بتا دیا تھا۔ اب آپ اور میں اگر کہیں گے تو میں بھی کہوں گا کہ وہ ایک گروہ میں ہوں، ہر جماعت کے لوگ کہتے ہیں وہ گروہ میں ہوں، 73 میں سے وہ ایک گروہ نجات پانے والا وہ میں ہوں، سبھی کہتے ہیں۔ اب اس کا حل یہ نہیں نہ ہو سکتا کہ میں اپنی جگہ اپنے آپ کو مان کے بیٹھوں، آپ اپنی جگہ اپنے آپ کو، تیسرا اپنے آپ کو مان کر بیٹھے۔ تاریخ اسلام کا آپ مطالعہ کر کے دیکھیں کہ یہ گروہ بندی کہاں سے شروع ہوئی اور اس گروہ بندی کے زمانے میں کون صحیح سنت پر باقی رہا اور کون اس صحیح راستے پر قائم رہا۔ تاریخ کے حوالے سے دیکھو۔ دعویٰ تو میں بھی کروں گا، آپ بھی کریں گے، تیسرا بھی کرے گا، چوتھا بھی کرے گا۔ اگر دعووں ہی سے بات مان لی جاتی تو پھر نجات پانے والا سارے ہوتے، ہلاک ہونے والا کوئی نہ ہوتا۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ تاریخ میں ہوا کیا، آپ دیکھیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو کر گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد صحابہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ، ایمان اور عقیدے میں، عمل میں، سلوک میں صحابہ ایک جماعت کی شکل میں تھے۔ ایک جماعت، صحابہ کی جماعت، مسلمان ایک جماعت، ایک حکمران، ایک خلیفہ کے تحت رہتے تھے۔ ان کے درمیان مسائل میں اختلاف بھی ہوا، لیکن اختلاف کے باوجود گروہ یا فرقے ان کے درمیان نہیں بنے۔ صحابہ کے درمیان کوئی فرقہ ایسا وجود میں نہیں آیا۔ حالانکہ آپ جانتے ہیں جنگ جمل، جنگ صفین جیسی لڑائی ہوئی، لیکن اس جنگ کے باوجود بھی صحابہ کے درمیان ایسی گروہ بندی نہیں وجود میں آئی کہ جس کے نتیجے میں صحابہ خود 3، 4، 25 گروہ میں بٹے، ایسا نہیں ہوا۔ صحابہ ایک جماعت تھے۔ تاریخ اسلام میں سب سے پہلا فرقہ وجود میں آیا وہ خوارج کا فرقہ تھا۔ خوارج کا فرقہ سب سے پہلے وجود میں آیا۔ ان خوارج نے کیا کیا؟ خوارج نے صحابہ کے بارے میں یہ موقف اپنایا کہ صحابہ پورے کے پورے مرتد ہو گئے جو حضرت علی اور حضرت معاویہ کے زمانے میں تھے۔ وہ تمام صحابہ ابو بکر و عمر کے دور کے بعد میں، حضرت علی اور حضرت معاویہ کے دور میں جتنے صحابہ وہ سب کے سب کافر ہو گئے۔ ایک بنیادی اصول خوارج نے بنایا۔ اب یہاں دیکھیں، صحابہ اور ان کی جماعت، ایک جماعت یہاں باقی ہیں، اور ان سے ہٹ کر خوارج ایک گروہ نکلتا ہے۔ خوارج ایک گروہ نکلتا ہے۔ یہ گروہ
اپنی بدعت اور اپنے اصولوں کی وجہ سے الگ شناخت بناتا ہے، یہ پہلا گمراہ فرقہ وجود میں آتا ہے۔ صحابہ اپنی جگہ پہ قائم ہے، صحابہ کی جماعت باقی ہے جو ہدایت پر ہے۔ یہ وہ جماعت ہے جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح راستے پر چھوڑا تھا۔ خوارج کا طبقہ وجود میں آیا۔ اب ان خوارج کی آگے چل کر کئی اصول انہوں نے اپنائے۔ مجموعی طور پہ اگر آپ دیکھیں گے آج خوارج کے نام پہ فرقہ اور اس کے اصول مستقل موجود ہیں۔ یہ وہ جماعت نہیں ہے، یہ نجات پانے والا گروہ نہیں، یہ 72 فرقوں میں سے ایک فرقہ ہے۔ خود خوارج کے اندر پھر فرقے ہوئے، وہ سارے کے سارے انہی کے تابع رہیں گے، ایک خوارج کا فرقہ الگ ہوا۔ اب یہاں اہل سنت، صحابہ، تابعین، یہ جو سیدھے راستے پر تھے، خوارج کے ساتھ ہی، خوارج کے فوری بعد ہی شیعہ وجود میں آئے۔ شیعہ کون تھے؟ انہوں نے یہ کیا کہ آل بیت رسول، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان اور گھر والوں کی محبت کی آڑ لے کر، یاد رکھو اہل سنت والجماعت کے پاس، صحابہ کے پاس آل بیت رسول سے محبت کرنا دین و ایمان کا حصہ ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں سے محبت کرنا اور خصوصی محبت کرنا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ لیکن ان کی محبت کی آڑ لے کر اس قدر غلو کر گئے کہ انہوں نے یہ اصول بنا لیا کہ اگر آپ آل بیت سے محبت کرتے ہیں تو پھر صحابہ سے برات کا اعلان کرنا پڑے گا، صحابہ سے دشمنی کرنی پڑے گی۔ آل بیت کی محبت اور صحابہ کی محبت اکٹھا نہیں ہو سکتی، یہ اصول شیعہ نے ایجاد کیا۔ اب یہ ایک الگ فرقہ وجود میں آ گیا۔ اہل سنت نے یہاں اپنا اصول بتایا، قرآن و سنت میں جو آیا وہ یہ کہ ہم صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں، آل بیت رسول سے بھی محبت کرتے ہیں، دونوں کی محبت کو دین و ایمان سمجھتے ہیں، اور ایک سے محبت کرنے کے لیے دوسرے سے دشمنی اسلام نے ہمیں اس کا حکم نہیں دیا۔ یہ ایک مسئلہ ہوا۔ اب یہاں دیکھیں شیعہ وجود میں آگے، ایک طرف خوارج ہوئے، دوسری طرف شیعہ ہوئے۔ اب یہاں ابھی بھی وہ سیدھے راستے پر جماعت ابھی باقی ہے۔ آگے چل کر ان شیعوں کے رد عمل میں یہ ہوا کہ کچھ لوگ ناصبی پیدا ہوئے۔ یہ ناصبی کون ہیں؟ یہ آل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، خاندان رسول سے دشمنی رکھتے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا خاندان، حضرت حسن و حسین، حضرت علی، حضرت فاطمہ، ان کا جو خاندان، ان کا گھرانہ ہے، ان سے اپنے دل میں بغض رکھتے تھے۔ ناصبی پیدا ہوئے، نواصب ان کو کہا جاتا ہے، جو آل بیت رسول سے دشمنی کرتے تھے۔ یہ رافضیوں کے رد عمل میں اہل سنت نے یہاں بھی اپنے آپ کو بچا کے رکھا، کہا یہ ناصبی ہیں اور نواصب کے طریقے پہ چلنا ایک بدعت ہے، یہ گمراہی ہے۔ یہ ایک طریقہ ہوا۔ اہل سنت والجماعت اسی راستے پہ چل رہے ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کا دور، بلکہ اس سے پہلے آپ کو میں بتاؤں، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جیسے صحابہ ابھی باحیات تھے کہ بصرہ میں تقدیر کا انکار کرنے والا فرقہ وجود میں آیا۔ تقدیر کا انکار کرنے والا، ایمان کی بات، ہمارے اور آپ کے عقیدے کی بات، اہل سنت والجماعت کے عقیدے کی بات، کتاب و سنت کے عقیدے کی بات یہ ہے کہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ اللہ نے آسمان و زمین کے پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے سارے لوگوں کی تقدیر لکھ دی ہے۔ اب ساری چیز لکھی ہوئی ہے، ہم اپنی مرضی اور اختیار سے کرتے ضرور ہیں، لیکن ہمارا اختیار اللہ کی تقدیر سے باہر نہیں ہے۔ تقدیر میں لکھے جانے کی وجہ سے ہم مجبور محض بھی نہیں ہیں، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ ہم اختیار والے ہیں تو اللہ کی تقدیر سے باہر بھی ہیں، ایسا بھی نہیں ہے۔ یہ ہمارے ایمان و عقیدے کا حصہ ہے۔ انہوں نے کیا کیا؟ بصرہ میں معبد جوہنی تھا، اس نے یہ بدعت ایجاد کی، کہا تقدیر پہلے سے لکھی نہیں ہوتی ہے، بندہ پہلے کرتا ہے پھر جا کر اللہ کو معلوم ہوتا ہے، اس کے بعد جا کر لکھا جاتا ہے۔ مختصر الفاظ میں تقدیر کا انکار کیا۔ بصرہ میں قدریہ وجود میں آئے۔ اہل سنت والجماعت اپنے طریقے پر باقی ہیں، اپنے طریقے پر اہل سنت والجماعت باقی ہیں۔ بصرہ میں معبد الجوہنی اور اس کے نام لیوا قدریہ کے نام پہ گمراہ ہوتے گئے۔ اب ان کے رد عمل میں کچھ لوگ تقدیر کو ثابت کرنے کے نام پر غلو کر گئے، جبریہ وجود میں آئے۔ یہ جبریہ کون ہے؟ ان کا معاملہ یہ تھا، کہتے تھے تقدیر پر ایمان کا مطلب یہ انسان کو کوئی اختیار نہیں، انسان مجبور محض ہے، کوئی اختیار نہیں۔ وہ ایک بدعت وجود میں آئی۔ دیکھیں پوری تاریخ ایسی ہی چلتی رہی ہے کہ ایک بدعت وجود میں آتی اور اس بدعت کے مقابلے میں دوسری بدعت وجود میں آتی۔
کچھ لوگ صحابہ کے معاملے میں دشمنی پہ اتر آئے تو دوسرے لوگ آل بیت رسول سے دشمنی کے معاملے پہ اتر آئے. کچھ لوگوں نے تقدیر کو انکار کیا, کچھ لوگوں نے تقدیر کو ثابت کرنے میں غلو کیا. ایسے حالات میں اب ایک نئی بدعت. حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ تابعین میں سردار, اللہ کے نبی کے شاگرد صحابہ ہیں, صحابہ کے شاگرد حضرت حسن بصری تابعین ہیں, اور تابعین میں جو سر فہرست تابعین آتے ہیں ان میں سے ایک حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ ہیں. حسن بصری رحمت اللہ علیہ کا دور آنے تک اسلامی فتوحات بہت زیادہ پھیل گئی تھیں, اور یہ صورتحال تھی کہ باہر کی دنیا کے جو مختلف علوم اور فنون ہیں ان سے لوگوں کا رشتہ جڑنا شروع ہو گیا تھا. واصل ابن عطا یہ حضرت حسن بصری کا شاگرد تھا. حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث پڑھ کر سنایا کرتے تھے, پیارے نبی کے احادیث پڑھ کر سنایا کرتے تھے. ان حدیثوں کو سنتے سناتے ساتھ میں یہ واصل ابن عطا, اگر آپ اس کی جا کر تاریخ پڑھیں گے, واصل ابن عطا ہے, عمرو ابن عبید اس کا شاگرد ہے, ان کی اگر تاریخ پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ یہ جو قرآن و سنت کی تعلیم دینے والے جو علماء تھے نا, ان علماء کے ساتھ ساتھ یا ان علماء سے زیادہ کچھ یہودیوں سے بھی کچھ باتیں سننے کا ان کے پاس رواج تھا. ان کی تاریخ آپ جا کر پڑھ کر دیکھیں, وہ جو دوسری دنیا, وہ جو فلسفے کی باتیں جو دوسری دنیا سے منتقل ہو کر عالم اسلام میں آئی تھی, ان باتوں کو سننے کا اہتمام کرنے لگے. تو اب ہوا یہ, اس میں عقلی ورزش بہت تھی, عقلی ورزش بہت تھی. جیسے کسی آدمی کو میتھ کا چسکا لگ جائے, ریاضیات کا حساب و کتاب کا چسکا لگ جائے تو پرابلم سالو کرنے میں اسے ایک مزہ آتا ہے. ان کو بھی اسی قسم کی بیماری, فلسفے کی جو الٹ پھیر ہوتے ہیں, فلسفے کی جو لا یعنی بحثیں ہوتی ہیں, ان کا مزہ اس قدر آنے لگا تھا کہ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ جو قرآن و سنت کی باتیں پڑھاتے تھے ان میں مزہ نہیں آتا تھا, ان کو مزہ نہیں آتا تھا. تو واصل ابن عطا نے کیا کیا, حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے بارے میں ایک بڑا گھٹیا قسم کا تبصرہ کیا. اس نے کہا مالی ارا کلام الحسن لا يخرج عن سراویل النساء. اس نے کہا کیا بات ہے, حسن بصری جب بھی بات کرتے ہیں عورتوں کی سروال ہی کی بات کرتے ہیں, پاجامے ہی کی بات کرتے ہیں. طنز تھا, مقصد کیا تھا اس کا؟ دیکھو ایک بات آپ کو میں سمجھاتا ہوں, گرچہ تھوڑا سا میں ٹاپک سے ہٹوں گا تھوڑا سا, لیکن سمجھیں آپ. یہ کیا تھا؟ آپ جانتے ہیں ایک مسلمان کی 5 وقتہ ضرورت کیا ہے؟ اس کے طہارت کے مسائل, اس کی پاکی ناپاکی کے مسائل, اس کے وضو کے مسائل, اس کے غسل کے مسائل, اس کی نماز کے مسائل, اس کے روز مرہ کی ضرورت کے مسائل ہیں. عالم وہی تو پڑھائے گا جو آپ کی روز مرہ کی ضرورت ہے. آپ ایران کی بات کریں, توران کی بات کریں, افغانستان کی بات کریں, امریکہ کی بات کریں, آپ کو اپنے صبح و شام کے مسائل معلوم نہیں, استنجا کرنے کا طریقہ معلوم نہ ہو, تو پھر اسے علم نہیں کہتے, اسے جنرل نالج کہتے ہیں. انسان کی ضرورت جنرل نالج نہیں, انسان کی ضرورت علم ہے کتاب و سنت کا. حضرت حسن بصری قرآن و سنت کی آیات اور احادیث کی روشنی میں روز مرہ کے جو مسائل ہیں, لوگوں کی جو ضرورتیں ہیں, وہ پڑھایا کرتے تھے, ایک ایک مسئلہ کر کے. اب یہ جو فلسفے کا چسکا لگا ہوا ہے, یہ جو عقلی ورزش کا چسکا جس کو لگا ہوا ہے, اب اسے حسن بصری رحمت اللہ علیہ کی باتیں پھیکی لگنے لگیں. تو واصل ابن عطا نے کیا کیا, حسن بصری رحمت اللہ علیہ کا شاگرد تھا, لیکن ان کی مجلس چھوڑ کر اپنی ایک الگ مجلس سجا لی, الگ مجلس بنا لی, اور یہاں سے معتزلہ وجود میں آئے, معتزلہ وجود میں آئے یہاں سے. اور ان معتزلہ نے کیا کیا, جہم بن صفوان ایک آدمی تھا. اب یہ جہم بن صفوان کون تھا, اس کی تاریخ اگر آپ جا کر پڑھیں گے آپ کو پتا چلے گا کہ اس کا معاملہ یہ تھا, یہودیوں کی بستی میں رہتے رہتے, یہودیوں سے بحث و مناظرہ کرتے کرتے یہودیوں کے اصول نے اپنا لیا اور اسلام پہ آ کے آزمانا چاہا. ایک نئی بدعت کو ایجاد کیا, جہمیہ کی جو بدعتیں, اللہ کے اسماء اور صفات سب کا انکار کیا, بلکہ جہمیہ کا جو عقیدہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں, اگر کوئی وہ عقیدہ مانے تو اللہ کے وجود ہی کا انکار لازم آئے. ایسی سب بدعتیں جب جب وجود میں آتی جاتی تھیں, ایک جماعت تھی, ایک طبقہ تھا جو برابر سنت پر قائم تھا. ایک جماعت تھی, ایک طبقہ تھا جو برابر سنت پہ قائم تھا. یہ خوارج کی بدعت کے بھی خلاف ہے, شیعہ کی بدعت کے بھی خلاف ہے, نواسب کی بدعتوں کے, ناصبیوں کی بدعت کے بھی خلاف ہے, قدریہ کی بدعت کے بھی خلاف ہے,
जबरिया की बिदअत के भी खिलाफ है, मुअतज़िला की बिदअत के भी खिलाफ है। और आगे चलकर दूसरी सदी के आते आते सूफिया जो हैं, ये सूफिया का भी एक तबका वजूद में आ गया। ये पहले इब्तिदाई दौर में होता क्या था, ज़ुहद और इबादत। जैसे अल्लाह तबारक व तआला ने किसी बंदे को अल्लाह की राह में खर्च करने की ज्यादा तौफीक दी, किसी बंदे को अल्लाह ताला ने ऐसी हिम्मत और हौसला दिया वो अल्लाह की राह में जिहाद ही में लगा रहा, और किसी बंदे को अल्लाह ताला ने इबादतों का शौक और उसका चस्का अल्लाह ने दिया, वो इबादतों में ज्यादा रहने लगे। सहाबा में ऐसे जरूर थे कि किसी का नाम जिहाद में बहुत ज्यादा, किसी का इल्म हासिल करने फैलाने में ज्यादा, किसी का इबादतों में बहुत ज्यादा, ये सब कुछ सहाबा में था। लेकिन बाद के दौर में चलते चलते हुआ कि ये इबादतों में लगे हुए जो लोग थे, बाद के दौर में इबादतों में लगते लगते इल्म से दूर होते चले गए। और याद रखो, ये बात याद रखो, जब इबादत करने वाला इल्म से ताल्लुक जोड़ लेता है तो यहीं से बिदातें दाखिल होना शुरू होती हैं। इबादत का इल्म से बड़ा गहरा ताल्लुक है। इसीलिए इमाम बुखारी ने एक बाब बांधा, कहा है बाबुन अल इल्म क़ब्ल अल क़ौली वल अमल, बाब इल्म का जो मुकाम है वो कौल और अमल से पहले आता है। पहले आदमी को जानना चाहिए, फिर अमल करना चाहिए। आप जितनी इबादत करें लेकिन आपको इल्म से ताल्लुक रखना चाहिए। मसला ये हुआ कि जब लोग इबादत ही इबादत में निकल गए, इल्म से ताल्लुक कमजोर होने लगा, बिदअतें यहां आना शुरू हुई, और रफ्ता रफ्ता वो दौर आया कि सूफिया के नाम पर पहले वो गिरोह आया जो इबादतों में बिदअतों को अपनाया करता था, जिनके जिक्र में, तरीक़े जिक्र में और उनके अपने मामलात में बिदातों ने जगह पाई। और आगे चलकर यह मामला अमली बिदातों से आगे बढ़कर ईमान और अकीदे की बिदातों तक चला गया, यहां तक कि वहदतुल वजूद जैसा अकीदा, वहदतुल वजूद जैसा अकीदा कि हर चीज असल में वजूद खुदा ही का वजूद है, खुदा के अलावा कुछ नहीं, ऐसे अकीदे भी सूफिया के अंदर वजूद में आए। ये सूफिया का अपना ये गिरोह वजूद में आया, जिनको आज आप सिलसिले वाले, बयातों वाले कहते हैं, ये भी वजूद में। इन तमाम हालात में भाइयों, एक जमात थी जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा थे, और सहाबा के बाद सहाबा के ताबीईन जो शागिर्द थे वो थे, और ताबीईन के बाद तबे ताबीईन थे। ये कौन थे? आप यकीन करें, यही वो जमात है जिसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 73 में से एक कहा, जो मा अना अलैहि अल-यौम व अस्हाबी, जो मेरे और मेरे सहाबा के तरीके पर कायम है, कहा। ये वही जमात है जिसके बारे में अल्लाह के नबी ने कहा कि ला तज़ालु ताइफतुम मिन उम्मती अलल हक, मेरी उम्मत का एक गिरोह हक पर बराबर कायम रहेगा। यही जमात है। अब ये जमात कौन है? आप तारीख पढ़कर देखो। मैं आपको 2-3 ऐसी बातें बताऊंगा, इनको आप याद रखेंगे, इस मसले में झगड़े की गुंजाइश बाकी नहीं रह जाएगी। सबसे पहले तो आपको बताना चाहूंगा अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक, इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि अलैह, इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाहि अलैह और ऐसे ही दीगर अहले इल्म ने सराहत के साथ कहा है कि यह तबका मुहद्दिसीन का तबका था। ये जो जमात थी ये मुहद्दिसीन की जमात थी। क्या मतलब? कहा कि ये जो अल्लाह के नबी के सहाबा, सहाबा के बाद ताबीन, ताबीन के बाद तबे ताबीन, ये जो सही रास्ते पर कायम जो लोग थे वो मुहद्दिसीन ही की जमात थी, मुहद्दिसीन ही का गिरोह था। अब कुछ लोगों ने इसको गलत अंदाज से समझ लिया। मुहद्दिसीन का मतलब इसमें मुफस्सिरीन दाखिल नहीं, इसमें फुक़हा दाखिल नहीं, इसमें लुगत के माहिरीन दाखिल नहीं, इसमें अल्लाह की राह में जिहाद करने वाले दाखिल नहीं, इसमें इबादत गुजार लोग दाखिल नहीं। नहीं, ऐसा नहीं। मुहद्दिसीन से मुराद उलमा की वो जमात है जिन्होंने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म को, अहादीस को इकट्ठा किया, और इकट्ठा करने के बाद इसी नबी की अहादीस के इल्म के जरिए इन सारी बिदातों का मुकाबला किया, इन सारी बिदातों का मुकाबला किया। इसीलिए सारे मैंने नाम लिया आपके सामने। अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक की बात हो, इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाहि अलैहि की बात हो, इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि अलैहि की बात हो, सब ने अल्फाज के थोड़े फर्क के साथ साफ लफ्जों में कहा। इमाम अहमद तो यहां तक कहते थे, इल्लम यकूनु अस्हाबल हदीस फला अदरी मनहुम, अगर ये जमात, ये गिरोह, ये तबका अगर अहलुल हदीस ना हो, मुझे नहीं पता दुनिया में कोई और इसका हकदार हो भी सकता है। ये है असल में अहले हदीस, ये है मसलके अहले हदीस। यहां कुछ बातें मैं आपको रोक कर बताना चाहूंगा।
بھائیو پہلی بات تو یہ کہ اس مسلک حق کو مسلک اہل حدیث کا نام دینا، یہ اہل الحدیث کا نام دینا، یہ آج کا مسئلہ نہیں ہے، یہ معاملہ ان ائمہ کے دور کا ہے، ان محدثین کے دور کا ہے، جنہوں نے اس منہج کو اپنی وراثت سمجھ کر اپنایا بھی، پھیلایا بھی۔ ایک دوسری بات آپ کو بتانا چاہوں گا، آپ جا کر دیکھیں خطیب بغدادی رحمت اللہ علیہ نے شرف و اصحاب الحدیث میں اور ایسے ہی دیگر اہل علم نے اپنی کتابوں میں یہ جو اہل علم نے کہا ہے کہ یہ اہل حدیث ہی ہو سکتے ہیں، تو اس کے جواب میں اس کی وضاحت کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ان کا یہ دعویٰ بالکل بجا ہے۔ قاضی عیاض رحمت اللہ علیہ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کے اس جملے کی وضاحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ امام احمد کہنا یہ چاہتے ہیں کہ جو لوگ اس عقیدے پہ رہیں گے جو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ تھا، جو اہل الحدیث کا عقیدہ تھا، وہی لوگ اصل میں ہدایت یافتہ ہیں۔ یہ بات تمام اہل علم نے صاف الفاظ میں کہی۔ اس کا مطلب یہ ہوا، سب سے پہلی بات یہ یاد رکھو، اہل الحدیث سے مراد وہ جماعت، وہ گروہ ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے صحابہ کے دین کی اس شکل پر قائم رہے جو شکل اللہ کے نبی نے اپنی زندگی میں چھوڑی، جس پر صحابہ باقی تھے، صحابہ کے بعد تابعین باقی تھے، تابعین کے بعد تبع تابعین باقی تھے، اور اسی انداز میں یہ معاملہ چلا آ رہا ہے۔ یہ پہلی بات۔ دوسری بات میں آپ کے سامنے یہ رکھنا چاہوں گا، یہ صرف دعویٰ نہیں ہے، آپ تاریخی طور پہ پڑھ کر دیکھو، آپ کو پتہ چلے گا۔ حدیث کی جو 6 کتابیں مشہور کتب 6 کے نام پر ہیں، ان کو آپ پڑھ کر دیکھو، ان کی کتابوں میں باقاعدہ ایک ایک عنوان ہے۔ قدریہ کا بیان، یعنی قدریہ کی گمراہیوں کو بیان کیا ہے۔ جہمیہ کا بیان، جہمیہ کی گمراہیوں کو بیان کیا ہے۔ ایمان کے باب میں گمراہ ہونے والوں کا معاملہ بیان کیا ہے۔ مناقب صحابہ لکھ کر شیعہ پہ رد کیا ہے۔ حب آل بیت کے عنوان قائم کر کے ناصبیوں پہ رد کیا ہے۔ اگر آپ تاریخ پڑھ کر دیکھیں گے، محدثین کرام کی کتابیں ہی ابتدائی دور میں وہ کتابیں ملے گی جنہوں نے ساری بدعتوں کا پردہ کھولا ہے اور ساتھ میں صحیح راستے کو واضح کیا۔ آپ تاریخ پڑھ کر دیکھ لو، یہ تاریخ کی سچائی ہے، اس مسئلے کو یاد رکھو۔ یہ معاملہ صرف ایک زبانی دعوے کا نہیں، یہ تاریخ کی بہت بڑی سچائی ہے۔ مسئلہ ہوتا کہاں ہے؟ لوگ غلط فہمی میں یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ اہل حدیث سے مراد ہندوستان بر صغیر میں پیدا ہونے والی کوئی جماعت ہے۔ غلط ہے، یہ اہل الحدیث ہیں، یہ محدثین کرام ہیں جو اس منہج پر قائم رہے جو منہج صحابہ کے زمانے سے چلا آیا۔ 2 باتیں اور یہاں کہنا چاہوں گا۔ دوسری بات آپ یہ سمجھیں، یہ بات سمجھیں کہ مسلک اہل حدیث جب ہم کہتے ہیں، یہ چند مسائل کا نام نہیں ہے، یہ کل دین کا نام ہے۔ یہ مسلک جب ہم کہتے ہیں کل دین کی بات ہے، اس لیے کہ یہ ایمان میں، عقیدے میں، عمل میں، اخلاق میں، سلوک میں، سیاست میں، ساری دنیا کے لوگوں کے معاملات میں کتاب و سنت کی تعلیمات پر چلنے کی دعوت دیتے ہیں۔ ہاں، یہ جو نمایاں مسائل ہیں نا، یہ جو نمایاں مسائل ہیں، آمین کا مسئلہ ہو، آمین بالجہر کا مسئلہ، رفع الیدین کا مسئلہ ہو، سینے پر ہاتھ باندھنے کا مسئلہ ہو، یا پھر فاتحہ خلف الامام کا مسئلہ ہو، یا پھر نماز 8 رکعت تراویح کا مسئلہ، یہ جو مسئلے نمایاں ہوئے، ہائی لائٹ ہوئے، یہ کچھ خاص خلفی بیک گراؤنڈ میں زیادہ ہائی لائٹ ہو گئے۔ یہ اس لیے ہائی لائٹ ہوئے کہ ان مسائل میں زیادہ لیدے ہوئی، ان مسائل میں تقلید کے مسئلے پر جب گفتگو ہوئی تو یہ مسئلے وہ پہچان بن گئے کہ جن کی بنیاد پر پہچانا جاتا کہ کون مسلک تقلید پر ہے اور کون اہل الحدیث کے طریقے پر ہے، یہ نمایاں ان مسائل سے ہوتے تھے، اس لیے یہ مسائل زیادہ مشہور ہوئے۔ ورنہ مسلک اہل حدیث کی دعوت صرف اس مسائل کی دعوت نہیں، وہ کل دین کی دعوت ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں، مجھے نہیں پتا یہاں لکھا ہے کہ نہیں، جمعیت اہل حدیث کے جب لوگوں آپ مرکزی جمعیت اہل حدیث کے دیکھیں گے، اس میں لکھا رہتا ہے بنیادی کام 3 ہیں، ایک توحید کی بات کرنا، دوسری اطاعت رسول کی بات کرنا، تیسری تزکیہ نفس کی بات کرنا۔ یہ ہمارے اپنے بنیادی دعوت ہے، یہ جو دعوتی کام ہے اس میں ہماری دعوت میں خود مسائل نہیں، بنیادی مسئلہ توحید ہے، اور توحید کے ساتھ اتباع رسول ہے، اور اتباع رسول کے ساتھ انسان کے نفس کے تزکیے کی بات ہے۔ تو بات جو بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ کل اسلام کی یہ دعوت ہے۔ اور تیسری بات یہ بتانا چاہوں گا، لوگ عام طور پہ کیا کہتے ہیں، فرقوں سے لوگوں کو نفرت ہے، ہمیں بھی نفرت ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے جب فرقوں سے نفرت کی بات کرتے ہیں تو اہل حدیث کو بھی لوگ فرقہ قرار دیتے ہیں، اہل حدیثوں کو بھی فرقہ قرار دیتے ہیں۔
आज आपसे एक सवाल मैं पूछता हूं, थोड़ी देर के लिए आप मुझे और आपको किनारे कर दीजिए। सहाबा थे, सहाबा से खवारिज अलग हुए, खवारिज फिरका हुए कि नहीं हुए? खवारिज फिरका हुए ना, सहाबा भी फिरका हुए। सहाबा जमात हैं, सहाबा जमात है, फिरका वो है जो इससे निकल कर गया। बाद में शिया अलग हुए, शिया फिरका हुआ कि नहीं हुआ? सहाबा फिरका हुए नहीं, वो जमात हैं। नवासिब वजूद में आए, नवासिब फिरका हैं। सहाबा अपनी जगह पे कायम है, वो फिरका है, वो जमात हैं। आप एक बात याद रखें, ऐसे ही एक एक बिदअत अलग अलग ईजाद होती गई। ये सारे फिरके हैं। सहाबा और नबी अलैहिस्सलाम जिस तरीके पर कायम थे, वो फिरका नहीं जिसकी मजम्मत की गई, वो जमात हैं, वो असल हैं। वही असल में जमात है, यही असल में दीन के अलमबरदार है। ये लुग़वी मानों में, लिंग्विस्टिक जिसे कहते हैं, लुग़वी माने में अगर आप कहना चाहें, जमात के फिरके के मुकाबले में फिरका, गिरोह के मुकाबले में गिरोह है। लेकिन शरई माने में, जब शरीयत के माने में जब फिरका कहा जाता है, अहलुल हदीस फिरका नहीं है, अहलुल हदीस जमात है। अहलुल हदीस जमात है, ये फिरका नहीं है। इस मसले को याद रखना चाहिए। इसीलिए सारे लोग अगर अपने मसलक की तरफ बुलाते हैं तो ये फिरके की तरफ दावत है, अगर हम किताब और सुन्नत की तरफ बुलाते हैं तो ये ऐन जमात की तरफ दावत है। ये फिरके की तरफ दावत नहीं है, ये ऐन जमात की तरफ दावत है। इसलिए कि किताब और सुन्नत की तरफ हम आपको बुलाते हैं। हम किताब और सुन्नत को उस तरीके पे समझने की दावत देते हैं जो सहाबा के जिंदगी में था, सहाबा ने जैसे अपनाया था। मेरे भाइयों, इस हकीकत को याद रखने के बाद हम मसले के अगले हिस्से की तरफ आते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि अगर ऐसा है तो इस मुल्क बर्रे सगीर में अहले हदीसों का क्या मामला है? ये अहले हदीस कब से वजूद में आए? और यहां तो वो मसाइल ही में उलझे नजर आते हैं, यहां की क्या हकीकत है? हिंदुस्तान से मुताल्लिक दो तीन बातें मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। सबसे पहले ये बात याद रखें, इस मुल्क में गलत प्रोपेगेंडा ये किया जाता है कि यहां हिंदुस्तान के अंदर दीन सूफिया किराम के जरिए पहुंचा है। यह गलत प्रोपेगेंडा किया जाता है कि यहां दीन सूफिया के जरिए पहुंचा है। सूफिया का दौर कब शुरू हुआ? चौथी सदी के बाद हिंदुस्तान के अंदर। अगर आप सुल्तानुल हिंद जिनको कहा जाता है, अजमेर के ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की अगर आप बात करें, उनकी सनत विलादत अगर आप देखेंगे, वो 5वीं सदी के बाद आए हैं। इस मुल्क के अंदर सूफिया की तारीख अगर है तो सूफिया की तारीख 4वीं सदी के बाद की है। लेकिन इस मुल्क में इस्लाम कब से है? इस मुल्क में इस्लाम कब से है? मोहम्मद बिन कासिम के दौर से है, उससे पहले से है। मोहम्मद बिन कासिम के दौर से पहले हिंदुस्तान के मालाबार में इस्लाम दाखिल हुआ था, मालाबार के साहिल में इस्लाम दाखिल हुआ था, सिंध के इलाके से मोहम्मद बिन कासिम के जरिए दाखिल हुआ था। उस वक्त न कोई मसलक था, न कोई ऐसी तंजीमें जमातें थी। ये वो असली इस्लाम वाले लोग थे जो नबी अलैहिस्सलाम की वरासत को लेकर आए थे। इस मुल्क में हम अहले हदीसों की तारीख इतनी पुरानी, और इतना ही नहीं, मैं आपको बताऊं, बादशाहों के जमाने की अगर बात करें, मोहम्मद बिन तुगलक का जमाना हो, या फिर जो है आप अलाउद्दीन खिलजी की बात हो, सुल्तान मोहम्मद गौरी की बात हो, इनके अहद में तारीखी गवाहियां मिलती हैं। हिंदुस्तान की तारीख में लिखी गई तारीख फरिश्ता, एक किताब का नाम तारीख फरिश्ता है। उसके अंदर बाकायदा आप तारीख में पढ़कर देखें, जूनागढ़ का जो इलाका या फिर गुजरात का वो इलाके, उन इलाकों के अंदर सयाह जो उस दौर में आते थे, ट्रैवलर्स जो आज के जमाने में सयाह, वो अपनी जो रुदाद लिखते हैं, उनके सफरनामों में लिखा है साफ तौर पर कि यहां रहने वाले लोग बकिया हिंदुस्तान के लोगों से अलग हैं। ये लोग सिर्फ कुरान और किताब और सुन्नत को मानने के दावेदार। ये उनकी तारीख में लिखा हुआ है। इस मुल्क के अंदर हमारी तारीख बहुत पुरानी है। और अगर इस मुल्क के अंदर अब ये जो जमीयत अहले हदीस के नाम पर या जमात अहले हदीस के नाम पे है, अगर आप ये तारीख ढूंढना चाहेंगे, ये शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाहि अलैहि के दौर से जाकर जुड़ती है। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, यहां हिंदुस्तान से ज्यादातर हिंदुस्तान में हुकूमत करने आने वाले हुक्मरान खास तौर पे और सूफिया का तबका भी ये अफगानिस्तान के रास्ते से होकर दाखिल हुए। अफगानिस्तान और इन इलाकों में फिक़े हनफी का रिवाज था, उसका गढ़ था। यहां आने वाले बहुत सारे हुक्मरान उसी फिक़े हनफी के मुताबिक हुकूमत करने वाले थे। यहां रिवाज था और उसका नतीजा यहां तक था कि यहां फिक़े हनफी के रिवाज की वजह से इस कदर ज्यादा माहौल था
दिल्ली का बड़ा मशहूर वाकया, दिल्ली का बड़ा मशहूर वाकया है कि एक आलिम आए, उन्होंने नमाज के अंदर आमीन जोर से कह दी। नमाज के फौरन बाद लोगों ने पकड़ लिया फौरन, ये क्या नया काम तुमने कर दिया। उन्होंने हदीस रसूल सुनाई, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुनाई कि मैंने जो किया है ये नबी की सुन्नत है। तो इस मुल्क के बाशिंदों ने, अवाम ने नहीं, यहां जो उलमा कहलाते थे, उन्होंने जो जवाब दिया था वो क्या था पता है आपको? उनका जवाब था, मारा बहदीस चेकार गर कौले इमामदारी बेयार। फारसी में कहा था कि हमें हदीस से क्या लेना देना है, इमाम साहब का कोई कौल है तो लाओ हम उसको मानेंगे। यहां तकलीद का माहौल था, यहां मसलक परस्ती का माहौल था, यहां फिक्र हनफी से आगे कुछ देखना जुर्म था। ऐसी हालत में उन्होंने हदीस बयान की कबूल नहीं की। वो समझ गए, उन्होंने कहा कि आप अपने आलिम के पास लेकर चलो, तुम में से जो बड़े आलिम है उनके पास लेकर चलो। लेकर गए, उन्होंने कहा कि मैंने जो अमल किया फला हदीस पे अमल किया है। आलिम ने उनकी तायीद की, कहा अल्लाह के नबी की ऐसी हदीस है, तब जाकर उनकी जान छूटी। इस पस मंजर में यहां पर खास तौर पर तकलीद के मुकाबले में बात हुई। देखो मैं यहां बताता हूं कैसे यहां मसाइल पर बात ज्यादा हुई। ईमान और अकीदे के मसाइल बाद में आए, तकलीद के मसले पे ज्यादा बात क्यों हुई आपको मैं बताऊं। इस दावत की एक पहचान है। हजरत सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह कहा करते थे कि जब तुम मुल्क शाम में रहो, इदा कुंत बिश्शाम फहद्दिस बिफदाइल अली। जब मुल्क शाम में रहो, मुल्क शाम में हजरत मुआविया और उनके चाहने वालों का गलबा था। कहा जब मुल्क शाम में रहो तो हजरत अली के फजाइल बयान करो, इसलिए कि उनके दिलों के अंदर हजरत अली के लिए कहीं नाराजगी होगी। अली के फजाइल बयान करो। वह इदा कुंत बिल इराक, लेकिन वही इराक के इलाके में आओ जहां हजरत अली के चाहने वाले ज्यादा थे। फहद्दिस बिफदाइल उस्मान, हजरत उस्मान के फजाइल बयान करो कि उनके दिलों में हजरत उस्मान के लिए नाराजगी। यही माजरा इस मुल्क के अंदर भी हुआ। यहां वही दीन हक की दावत, वही सच्ची दावत, यहां तकलीद का बोलबाला था, यहां तकलीद ही सब कुछ थी। ऐसे माहौल में अहले इल्म ने अमल बिल हदीस का नारा दिया, अमल बिल हदीस का नारा दिया। कहा कि तकलीद नहीं, हदीस पर अमल होना चाहिए। और हदीस पर अमल होने के नाम पर, अहले हदीस के नाम पर उनकी शनाख्त हुई, पहचान हुई, और इसी हवाले से वो पहचाने गए। और इसी बैकग्राउंड में ये आमीन बिल जहर, रफुल यदैन, या फातिहा खल्फल इमाम, या फिर ये कि 8 रकात तरावी का मसला, अगर ये जो मसाइल मैंने आपके सामने गिना, ये मसाइल इस बैकग्राउंड में हाईलाइट होकर आए कि इन मसाइल पे ज्यादा लिखा गया, ज्यादा बोला गया, इधर से तायीद में, उधर से मुखालफत में, दोनों तरफ से जो किताबें लिखी गई इन मसाइल पर, ये हाईलाइट हुई। वरना मसला असल क्या था? मसला असल इत्तिबाए किताब सुन्नत का था। और इत्तिबाए किताब सुन्नत के मामले में अइम्मा किराम की तकलीद, मसलकी तअस्सुब, मसलकी जुमूद, अपने मसलक या इमाम की बात से आगे कुछ सही हो ही नहीं सकता, ये जो जुमूद था, इसके खिलाफ ये तहरीक चली थी। अब यहां शुरू हुए वो सारे इल्जामात। हुआ क्या, मैं आपको वो भी बता दूं, 2-4 इल्जाम मैंने जिक्र किया, उनका भी तज़किरा कर दूं। हुआ ये कि सबसे पहले तो कहा गया 4 मसलक बरहक हैं, ये 5वां मसलक है, ये बाद में वजूद में आया, ये हिंदुस्तान में वजूद में आया। गलत है, जो ये कहते हैं वो गलत कहते हैं। उनको चाहिए कि जाकर पुरानी किताबें पढ़कर देखें। इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाहि अलैह अपनी किताब जामे या सुनन के अंदर जब मसला, उनका तरीका, पहले उन्वान बयान करते हैं, फिर उस उन्वान के लिए हदीस बयान करते हैं, फिर उसी मफहूम की हदीस कितने सहाबा से आई है वो बयान करते हैं, और वो बयान करने के बाद ये भी बताते हैं कि इस हदीस के मुताबिक फतवा देने वाले उलमा कौन कौन हैं। अगर आप जाकर इमाम तिरमिज़ी की किताब पढ़कर देखें, किताब में मुकर्रर उन्होंने मुहद्दिसीन का तज़किरा किया, अहलुल हदीस का तज़किरा किया हुआ है। अगर अहले हदीस हिंदुस्तान का कोई फिरका, कोई जमात थी, तो इमाम तिरमिज़ी जिन अहलुल हदीस का तज़किरा कर रहे हैं वो कौन है? उसका भी जवाब दिया लोगों ने, कहा उससे मुराद फन्ने हदीस के माहिरीन थे, कोई मसलक नहीं था। फन्ने हदीस के माहिरीन थे, कोई मसलक नहीं था। अल्लाह के बंदो, इमाम तिरमिज़ी जिनका जिक्र कर रहे हैं, मसलक के तौर पे जिक्र कर रहे हैं,
مسلک کے طور پہ فن کے ماہرین کے مسائل نہیں بیان کر رہے ہیں، فقہی مسلک کے طور پہ امام ترمذی بیان کر رہے ہیں۔ میرے بھائیو، محدثین کرام کا یہ منہج اس دور سے چلا آیا ہے جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے بعد صحابہ کے بعد تابعین سے محدثین کرام نے اس دین کو لیا اور لے کر دین کے ہر مسئلے کی حفاظت کی۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ 1906 کے بعد کیا ہے؟ اس ملک کے اندر سن 1906 عیسوی میں یہ جو اہل الحدیث کا طریقہ تھا پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ جیسے میں نے کہا نا کہ اگر یہ سلسلہ دیکھیں تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے عہد سے شروعات اس کی، یہ جو سلسلہ چلا آ رہا ہے اس کے لیے ایک آرگنائزیشن کی بات ہوئی کہ اس کے لیے ایک آرگنائزیشن فارم کی جائے، یعنی اس کی ایک جمعیت بنائی جائے، جسے پہلے اہل حدیث کانفرنس کے نام سے جو ہے نا موسوم کیا گیا اور بعد میں جا کر وہ جمعیت اہل حدیث یا مرکزی جمعیت اہل حدیث کے نام سے پہچانی گئی۔ یہ جو آرگنائزیشن جو فارم کی گئی، جمعیت کی جو بنیاد رکھی گئی وہ 1906 میں رکھی گئی۔ اب سوال یہ ہے، میں اور آپ اس بستی کے اندر مان لیجئے کہ 100 سال سے آبا و اجداد کے دور سے رہتے ہیں، لیکن ہم نے مثال کے طور پر کوئی ایک آرگنائزیشن آج بنایا تو اس کا مطلب ہمارا وجود آج ہی سے پہلے نہیں تھا۔ اس ملک کے اندر 1906 میں جو بات ہوئی وہ آرگنائزیشن کی بات ہے، جسے ہم جمعیت اہل حدیث کہتے ہیں، جو الگ الگ جگہ پہ تنظیمی سطح پہ کام کرتی ہے، ورنہ اصل جو چیز ہے وہ تنظیم نہیں، تنظیم سے پہلے اور تنظیم سے اوپر مسلک اہل حدیث ہے، منہج اہل حدیث ہے۔ یہ بات ہم اور آپ کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی بتا دوں، یہ بہت کہتے ہیں نا کہ انہوں نے ملکہ وکٹوریہ سے اپنے لیے نام الاٹ کروایا ہے، یہ کیا ہے معلوم آپ کو؟ دیکھو بھائیو، انصاف شرط ہے، انصاف شرط ہے۔ واقعات بیان کرو تو انصاف سے بیان کرو، سچائی کے ساتھ بیان کرو۔ ہوا کیا تھا؟ مولانا محمد حسین بٹالوی رحمت اللہ علیہ اس مسلک سے نسبت رکھنے والے علماء میں سے نمایاں ایک نام ہے۔ انہوں نے 1840 میں ان کی پیدائش، 1840 عیسوی میں پیدائش ہے اور 1920 غالباً ان کی وفات 1920 کی ہے، 1840 سے 1920 کی، لگ بھگ 80 سال کی ان کی عمر ہے۔ 1840 میں ان کی پیدائش ہے، 1857 میں انگریزوں کے خلاف بغاوت ہوئی، انقلاب 1857 غدر جسے کہا، انقلاب کا 1857 کا کی جو انگریزوں کے خلاف جنگ شروع ہوئی، اس جنگ کے بعد مسلمانوں کو پکڑ کر ایسے مارا گیا، تاریخ اس پر گواہ ہے، میں جانا نہیں چاہتا تاریخی حوالوں میں۔ اس بیک گراؤنڈ میں ہوا یہ کہ جتنے انگریز کے باغی تھے سب کو وہابی کا نام دیتے تھے، سب کو وہابی کا نام دیتے تھے۔ اب ہوا یہ کہ انگریزی حکومت کو ہندوستانی کہیں تو غصہ اتنا نہیں آتا، وہابی کہیں تو غصہ زیادہ آتا ہے۔ جس کو بدنام کرنا آج جیسے ہوتا ہے نا، ساری دنیا سلفیت کے پیچھے پڑی ہے، ساری دنیا اہل حدیثوں کے پیچھے پڑے، باہر والے بھی اندر والے بھی، سب جو اہل حدیثوں کو دہشت گرد بولنے پہ لگے ہوئے۔ کچھ ایسی ہی صورتحال تھی کہ وہابی کہہ کر اہل حدیثوں کو سب سے زیادہ نشانہ بنایا جا رہا تھا، اس لیے کہ انگریز حکومت کے نزدیک بھی اور خود ترکی کی حکومت کے نزدیک بھی ہو یہ گیا تھا لفظ وہابی ایک بہت بڑی جو ہے ایک بہت بڑا جرم تھا، جس کو کہہ دیا جاتا وہابی، آج جیسے کسی کو کہہ دے ٹیررسٹ، وہ ہے کہ نہیں وہ بعد میں کہہ دیا گیا تو کافی۔ ایسے دور میں ان شر پسندوں کے شر سے بچنے کے لیے جو وہابی کے نام کے ساتھ اس دہشت گردی کا سارا الزام اہل حدیثوں کے سر پہ ڈالنے میں لگے ہوئے تھے، ایسے دور میں مولانا محمد حسین بٹالوی نے ایک کام کیا۔ انہوں نے کیا کیا؟ کہا کہ بھائی ہم اہل حدیث ہیں، وہابی تو لوگوں نے ہمیں نام دیا، اس لیے ہمیں وہابی کے نام سے جوڑ کر سارے الزام ہمارے سر ڈالنے کی غلطی نہ کی جائے، ہم اہل حدیث ہیں، ہمارا نام اہل حدیث ہے۔ تو جو پہچان ہماری تھی سیاسی طور پر، جو لوگ ایک غلط نام جوڑ کر وہابی نام دے کر جس طریقے سے لوگ سارے الزام ڈال رہے تھے، اور غلط نام کا مطلب کس معنی میں غلط نام؟ دہشت گرد کے مترادف کے نام پہ بول رہا ہوں، یعنی لفظ وہابی کو دہشت گرد کا مترادف بنا کر، باغی کا مترادف بنا کر لا کر جس طریقے سے سارے الزام ڈالے جا رہے تھے، اس بیک گراؤنڈ میں انہوں نے اہل حدیث ہمارا نام ہے، ہم اہل حدیث کے نام سے کام کرتے ہیں۔ ابھی ماضی قریب میں بھی ہوا، سلفی پوری دنیا میں اس وقت سلفیت دہشت گرد کا مترادف ایسا مانا جاتا ہے، ایسا بنایا جا رہا ہے ماحول۔ ایسے ماحول میں ہندوستان میں ابھی بعض علماء نے پھر یہ بات کہی کہ ہم ہندوستان میں اپنے آپ کو اہل حدیث ہی بولیں، تاکہ کم سے کم باہر کے اتنے سارے الزامات سے دفاع کی ہمیں ضرورت پیش نہ آئے۔
ایک اسٹریٹجی کے تحت انہوں نے نام کو اپنا جو حقیقی نام ہے اس سے شناخت کروانے کی بات کی تو لوگوں نے کہہ دیا کہ انگریزوں نے اسے بٹھایا ہے. سبحان اللہ. یہ ہیں تاریخ کی وہ سب باتیں جن کو آپ کو یاد رکھنا چاہیے. بھائیو میں جو بات آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ یہی اصل میں مسلک اہل حدیث اگر کہتے ہیں تو دین، مکمل دین کی اس شکل کا نام ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کے پاس چھوڑی. قرآن اور سنت کو اس طریقے پر سمجھنا جس طریقے پہ صحابہ نے سمجھا اور سمجھایا تھا اور اسی کے مطابق عمل کرنا، یہ اصل میں مسلک اہل حدیث ہے. آخری بات میں ضرور کہوں گا، اس میں کوئی شک نہیں کہ دنیا کی تمام جماعتوں تنظیموں کی طرح ہم اہل حدیثوں کے اندر بھی بہت سی غلطیاں ہیں. ہمارے اندر غلطیاں، ہمارے اندر کوتاہیاں ہیں. لیکن میں ایک بات آج آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں، جیسے آپ جب اسلام پر اعتراضات آتے ہیں تو آپ خود کہتے ہیں کہ غیروں کو چاہیے مسلمانوں کو مت دیکھو، ہم بہت گئے گزرے، اسلام کو دیکھو، تم قرآن و سنت پڑھو، تم ہم کو نہ دیکھو. ہم غیروں سے جب یہ بات کہتے ہیں، انصاف کا تقاضا ہم بھی یہی کہتے ہیں، میں غلط ہو سکتا ہوں، ہم میں سے کچھ لوگ غلط ہو سکتے ہیں، ہمارے اندر کوتاہی ہو سکتی ہے، ہماری جمعیت میں خلل ہو سکتا ہے اور ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ منہج جو محدثین کرام کی علمی وراثت ہے، دینی وراثت ہے، وہ غلط نہیں تھا، نہیں ہے، نہیں ہوگا. یہ مسئلہ آپ کو مان کے چلنا پڑے گا. آج ہم یہ کہتے ہیں آپ مسلمانوں کی غلطی سے جس طریقے سے برات کا اعلان کرتے ہیں، مسلمانوں کی غلطی سے برات کا جس طرح اعلان کرتے ہیں، ویسے ہی آپ اس منہج سے تعلق رکھنے والے ہم جیسے کمزور لوگوں کی غلطیوں کی بنیاد پر اس کا محاسبہ نہ کریں. آپ اگر حریص ہیں، دیندار ہیں، تاریخ اسلام پڑھ کر دیکھیں محدثین کے پاس جو ایمان اور عقیدہ تھا وہ کیا تھا. یہی محدثین ہمارے سلف ہیں اور یہی ان محدثین کے سلف صحابہ و تابعین ہیں اور انہی سلف سے نسبت رکھ کر ہم سلفی بھی ہیں اور انہی محدثین سے تعلق جوڑ کر ہم اہل الحدیث بھی ہیں اور اسی کتاب و سنت کی دعوت سے جڑ کر اپنے آپ کو کتاب و سنت کے مبلغین اور اس پر عمل کرنے والے ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں. عمل میں کوتاہی ہو سکتی ہے، ہم کھوٹے ہو سکتے ہیں، لیکن جو دعوت، جو پیغام ہم آپ کو دینے، کبھی آپ ٹھنڈے دل سے پڑھیں، سنیں، سوچیں، سمجھیں. ہماری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری طرح آپ کے دلوں کو بھی اس دعوت کے لیے کھول دے. اللہ تبارک و تعالی ہم اور آپ کو ان تمام باتوں پر کہنے اور سننے سے زیادہ صحیح انداز سے سمجھ کر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ سبھی حضرات کو مسلک اہل حدیث کا صحیح مفہوم خود سمجھنے اور دنیا والوں کے سامنے اس مسئلے کو واضح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مختصر الفاظ میں یہ کہوں، میں جب کہتا ہوں کہ میں اہل حدیث ہوں تو میں یہ کہتا ہوں کہ میں خارجی نہیں، میں شیعہ نہیں، میں ناصبی نہیں، میں قدری نہیں، میں جہمی نہیں، میں جبری نہیں، میں صوفی اس معنی میں نہیں، میں جو ہے ان معانی کے اندر نہیں ہوں جتنی بدعتیں آئیں تمام سے برات کا اعلان کر کے محدثین کے طریقے پر ہوں. اور محدثین کا وہ طریقہ جو اصل میں صحابہ تابعین کا طریقہ تھا اور صحابہ تابعین کا وہ طریقہ جس پر اللہ کے نبی نے اپنی امت کو چھوڑا تھا، اس طریقے کے ہم عامل ہیں، اسی کے داعی ہیں. اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دنیا والوں کو اس حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.